بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آپ کے سوال اور شریعت مطہرہ کے جواب والے پروگرام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ احباب کے جتنے سوال سامنے آ چکے ہیں اور جتنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں ان سوالات کو ٹچ کرتے ہوئے جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلا سوال ملک ہندوستان سے زکریا حفیظ پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب دین اسلام بندہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کیا واقعی مرتد کی سزا واجب ہے موت کے حوالے سے کہ اس کو سزائے موت دی جائے یا نہیں؟ آپ شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں۔ بھائی زکریا حفیظ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بنیادی طور پر ایک دو باتیں سمجھیں۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام کو جو مسلمان بن کر قبول کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو دین اسلام پر کوئی شبہات ہیں یا وہ دین اسلام شبہات کی بنیاد پہ ترک کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، تھوڑی تفصیل سمجھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر کسی نے کہا میں اسلام چھوڑتا ہوں، ادھر سے اٹھاؤ تلوار اور گردن پہ مارو اور چل میرا بھائی گردن قلم۔ یوں حکم نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ نرمی، بہت زیادہ مسائل معاملات موجود ہیں۔ اگر کوئی نابالغ ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی قتل کی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے بالغہ ہونے کے باوجود وہ اسلام قبول کرتی ہے چھوڑتی ہے، اس کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، باقی معاملات موجود ہیں۔ لیکن جو اسلام میں مرتد کے لیے قتل ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں ہر مشرک کے لیے قتل نہیں ہے، ہر کافر کے لیے قتل نہیں ہے، ہر منکر اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بندہ دین اسلام سے برگشتہ ہو کر اسلام کو چھوڑے گا تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس بیسس پر چھوڑ رہا ہے اس بیسس پر اس کی تسلی کرائی جائے، اس کو باقاعدہ صفائی دینے، سمجھنے، سننے، سنانے کا کھلے طور پہ ڈیبیٹ کا موقع دیا جائے کہ بھائی آپ دین اسلام کس بنیاد پہ چھوڑ رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کون سے حکم سے اطمینان نہیں ہے۔ علماء بیٹھیں گے، پوری جیوری بیٹھے گی، پوری حضرات بیٹھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور اسے دلائل سے سمجھائیں گے کہ اسلام کے اس حکم کی حکمت یہ ہے، اس حکم کی حکمت یہ ہے، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے، یہ مسلسل اسے سمجھایا جائے گا اور اسلامی حکومت بیٹھے گی۔ اس کے باوجود بھی وہ بندہ جب دلائل میں عاری ہو کر اسلام کو چھوڑ دے تو پھر قرآن کریم کا حکم ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، مملکت اسلامیہ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود اس نے نہیں مانا تو اس کے لیے سزائے موت ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس طرح موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ لوگ جب اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر بعد میں اسلام کو چھوڑا اور پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا قتل اور قتال کیا اور اسلام کے ساتھ لڑے، ان کے ساتھ یہی کام کیا گیا۔ جب سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا، اس کے بعد آپ نے کس بنیاد پہ چھوڑا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سزا ہے اتنی سخت ہے، یہ کیوں ہے؟ بھائی دنیا میں کوئی بندہ ہو وہ اپنے ملک کا قانون ماننے کے بعد باغی ہو جائے تو باغی ہونے کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ بغاوت کی اسلام میں سزا تو ہے، اس ملک کے قانون میں کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ یورپی کنٹریز ہیں یا باقی ہیں، وہاں پر کوئی بندہ ان کے ملک کا وفادار ہونے کے بعد وہ ملک سے غداری کر لیتا ہے تو وہ ملک اسے کیا سزا دیتے ہیں؟ جو آج ہم پہ اسلام میں مرتد کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں وہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں جی غدار کے لیے تلوار ہے۔ تو بابا آپ کے دنیا والے غدار کے لیے آپ تلوار تجویز کر رہے ہیں تو جو اسلام، جو مذہب، جو دین، جو ضابطۂ حیات خالق جل و مجدہ کا دیا ہوا ہے، خالق جل و علا کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے،
اور دین اسلام مکمل ضابطے حیات ہے، کوئی مجبور بھی نہیں کیا تھا کہ تو کلمہ پڑھ، وہ خود اپنے شوق سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر ہم نے دلائل سے سمجھا دیا، اس کے وجود بھی وہ نہیں مان رہا، تو اسلام پھر اس کا کیا کرے مجھے بتائیں؟ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آپ اس بنیاد پہ کہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو بات کہ دین چھوڑنے والے کی جو سزا ہے یہ سزا سزائے موت ہے، کیا یہ صرف قرآن کریم دے رہا یا اس سے پہلے مذاہب میں بھی ہے؟ اگر تورات، تالمود کو، یہ ہمارے یہودیوں کی کتابوں کو دیکھا جائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری ہے، تورات بھی کہتے ہیں، توریت بھی کہتے ہیں، اس کو تالمود کے حوالے سے پڑھ لینا تو وہاں بھی یہی بات موجود ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کو ماننے کے باوجود اللہ کے دین کو برگشتہ ہو جائے تو اسے سمجھانے کا حکومت وقت موقع دے گی، اس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے پوری جیوری بیٹھے گی، اسے سمجھایا جائے گا، پورا ریلائز کرایا جائے گا بھائی آپ کی یہ غلطی یہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ اعتراض جو اسلام پہ تھا وہ یوں نہیں ہے، وہ پوری ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کے لیے سزا سزائے موت ہے۔ تو یہ دنیا کی حکومتوں کے قانونوں میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے، اس لیے صرف اسلام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے محمد اکرام اللہ ضلع بکر پنجاب سے پوچھتے ہیں کہ کسی بھی نماز میں امام قرات کر رہا ہو اور وہ بھول جائے تو اسے کس طرح بتایا جائے؟ بھائی کرام اللہ، نماز میں جب امام قرات بھول جاتا ہے نا تو اس کے بھول جانے پر جو اسے پیچھے سے سمجھایا جاتا ہے مقتدی اور سامع کی طرف سے، اسے لقمہ کہتے ہیں۔ کہ جو لقمہ ہے وہ کس طرح دیا جائے؟ اس لقمے سے مراد کھانے کا لقمہ نہیں ہے، قرات قرآن کا لقمہ ہے، الفاظ قرآن کا لقمہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے گا بابا یوں نہیں ہے یوں ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیل ذہن میں رکھیں کہ یوں نہیں ہے کہ وہ اٹکا اور آپ نے بس بالکل انتظار پہ ٹھہرے تھے اور ریڈی ٹو فائر تھے، آپ جیسے ہو ٹھک آپ نے لقمہ، آپ کا علم جوش مار رہا تھا، آپ کی قرات جوش مار رہی تھی، یوں نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ جو امام اٹکا ہے کیا اس نے اپنی اٹک ایسی رکھی ہے، ایسا طرح پہ اٹکا ہے کہ اس سے اسلام کی نماز کا معنی بدل گیا، قرآن کا لفظ بدل گیا، مطلب ہی بالکل ختم ہو گیا، کیا پوچھنا کیا بتانا تھا، وہ کلمہ کفر ہو گیا، تو پھر بتانا چاہیے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی سی بات ہے اور امام اٹکنے کے تھوڑے ٹائم بعد جا کے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ اور اگر امام ٹھیک نہیں کرتا اور غلطی بھی چھوٹی ہے، جب 3 آیات تلاوت کر چکے اب وہ رکوع کر سکتا ہے تو رکوع کرے گا، نماز کی رکعت پوری کر لے گا، تو اس پر اس کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام صاحب اٹک گیا ہے، اب بتانے والے نے پیچھے سے نہیں بتایا تو امام کو چاہیے اس قرات کو موقوف کرے اور کوئی اور سورت پڑھ لے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ میں مثال دیتا ہوں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ سورت نمبر 12 سورت یوسف پڑھ رہا ہے وہ آدمی، اور اس پڑھنے کے دوران اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے یا بھول جاتا ہے کہ آگے مجھے کیا پڑھنا ہے، وہ وَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ پڑھ لے آگے سے، کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن یہ جو یہاں آج کل ترتیب ہے نا کہ فوراً بتانا اور پتہ نہیں جو بندہ ہے کوئی اور بتائے، تو یہ پاکستانی مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات امام پھر اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے بتانا بھی ہے تو آپ سے تھوڑا صبر نہیں ہو تو تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیں، ہاں جب میں لفظ نہیں اٹھا سکوں، مثال تراویحوں میں چل رہا ہے تو پھر بندہ پیچھے سے بتا ہی دے تو امام کو لقمہ لے لینا چاہیے۔ اس پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بندہ ہے وہ لقمہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ نماز سے باہر ہے، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا ہے تو امام کی نماز بھی چلی جائے گی، کیونکہ خارج ہے صلاۃ والے نے لقمہ دیا اور امام صاحب نے لے لیا ہے، تو ایسے بندے کو بھی لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر اس کو لقمہ دینا ہی ہے نا تو یہ نیت کرے، اللہ اکبر کرے، نماز کی اقتداء میں شامل ہو، امام کو بتا دے، بالکل ٹھیک ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اکثر رمضان مبارک میں ایک بات کرتا ہوں کہ 10 رکعت تراویح والوں سے بچو۔ وہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ بھئی یہ ہے، پڑھتے تو 20 ہے لیکن قرات 10 رکعت کی سنتے ہیں، امام صاحب 10 رکعت، امام صاحب تو 20 ہی پڑھاتے ہیں، پہلی رکعت میں یہ پیچھے بیٹھے رہیں گے ٹیک لگا کر، سناؤ یار کیا حال ہے، خیریت ہے؟ او بڑی گرمی تھی یار، بڑا روزہ لگا آج، بڑا حساب کتاب، اچھا اور آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے؟ مہنگائی بڑی چل رہی تھی، لاک ڈاؤن کا کیا حال ہے؟ اس طرح کئی معاملات
غلط اور ٹھیک ایک دوسرے سے چلتے رہتے ہیں. جب دیکھتے امام صاحب رکوع میں گئے, چل بھائی اللہ اکبر, بیٹھ گئے. ان میں سے کسی کو شوق ہے نا, انہیں نماز کی نیت کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. اس کے بعد یہ چاہیں تو امام کو لقمہ دیں, بالکل اس طرح لقمہ دینا اور پھر لقمہ لینا جائز ہے. یہ عبد الحفیظ صاحب ہیں, شاہینوں کا شہر سرگودا, یہ وہیں سے سوال کر رہے ہیں. کہتے ہیں شریعت میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا کیسا ہے, جبکہ لبیک اللہم لبیک تو حج کے موقع پر تلبیہ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. عبد الحفیظ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں اسلام میں جو تلبیہ ہے نا وہ ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے, صحابہ کرام نے بھی پڑھا ہے, اہل بیت نے بھی پڑھا ہے, تابعین نے بھی پڑھا ہے, تبع تابعین نے بھی پڑھا ہے, ائمہ اربعہ نے بھی پڑھا ہے, پوری امت اس کو پڑھتے ہوئے آ رہی ہے. وہ حج اور عمرے کے موقع پہ پڑھتے ہیں. آپ نے احرام میں پڑھنا شروع کر دینا ہے, جب آپ نے احرام پہن لینا ہے تا وقت کہ کعبہ پہنچ نہ جائیں اس وقت آپ نے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے. اور جب کعبہ پہنچ جائیں تو اب لبیک کی حاضری تو ہو گئی, اب آپ نے جو ہے نا وہ تلبیہ موقوف کرنا ہے اور اپنے مناسک حج اور مناسک عمرہ کو شروع کر لینا. کچھ دنوں سے یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے, کوئی صحابی حاضر ہوتے اور انہیں کچھ پوچھنا عرض کرنا ہوتا اللہ کے رسول کی خدمت میں, تو وہ بات کرتا, اللہ کے رسول بات کرتے تو لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. اس طرح موجم طبرانی میں موجود ہے, طبرانی الصغیر میں موجود ہے, موجم الصغیر الطبرانی میں, کہ ایک گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ مردہ گو تھی. تو وہاں کے بنو سلیم کے دیہاتی نے اس کو نیچے ڈال کے کہا کہ اگر یہ ایمان لائی تو میں ایمان لاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کو مخاطب کر کے فرمایا یا ضب, اے گو. تو کہتے ہیں فیجیبہ, اس نے جو جواب دیا ہے نا بلغت عربی فصیح, لغت عربی میں فصیح زبان میں جواب دیا, لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک. کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پہ ایمان لایا, ناکام ہو گیا جس نے آپ کو ٹھکرایا. یہ جواب. تو اس سے اور اس طرح باقی حدیث سے, مثلا حضرت جابر کی روایت ہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. تو یہ الفاظ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عرض کرتے جب اللہ کے رسول سامنے تشریف فرما ہوتے. تو اب بھی کوئی بندہ روزہ رسول پر حاضر ہو تو لبیک کی بات کر کے وہ بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں وفات کے بعد حیات ہیں, قبر کے قریب والوں کا سلام و کلام اللہ کے رسول سنتے ہیں اور جواب دیتے. وہاں پر جا کر اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن آپ دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ پوری کائنات میں کہیں ثابت نہیں ہے. آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہو اور صحابی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہو اور صحابی مدینہ طیبہ میں اور وہیں سے بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے. دور سے رہ کے لبیک, مکہ مکرمہ سے آپ دور ہیں, کعبہ سے دور ہیں, لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, صحابہ کرام اہل بیت عظام اور امت مسلمہ سے ثابت ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر کسی مسلمان کا اللہ کے رسول کی ظاہری آیات میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دور ہو. میزان شریعت میں, اسلام میں, دین میں آپ کہیں اس بات کو پروف نہیں کر سکتے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بابا لبیک کہنا ہے تو روزہ رسول پر جائیے, ادھر لبیک کہنا تو لبیک اللہم لبیک کہیے, تلبیہ نہ بدلیے. تو لوگ کیا کہتے ہیں, ان کو رسول اللہ کے نام سے چڑ ہے, کافر اور بے ایمان ہے وہ بندہ جس کو رسول اللہ کے نام مبارک سے چڑھو. کون کہتے ہیں چڑ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کون سا لفظ کہاں کہنا چاہیے اس کے لیے شریعت کی تعلیمات موجود ہیں. جب شریعت کی تعلیمات موجود ہیں تو آپ شریعت کی تعلیمات کو فالو کیوں نہیں کرتے؟
صرف محبت کو، عقیدت کو، پیار کو سامنے رکھیں اور شریعت کو پس پش ڈال دیں۔ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، اہل بیت نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، تبع تابعین نے نہ کیا ہو، امت مسلمہ کے عمل اور معمولات سے اور تعامل سے وہ ثابت نہ ہو، اور ہم کہ جی نہیں مجھے محبت ہے تو پھر آپ کہیں میری رائے ہے، پھر اس کو شریعت کا نام نہ دیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوں، یہ لبیک کا نام جو ہے کہاں سے کہاں تک لوگوں کے سامنے لینے کے لیے تو تیار ہیں، اور جب کوئی اور مسئلہ ہو تو وہاں سے نام اوپر نیچے۔ بابا وہ بات کریں جو شریعت میں کرنے والی ہے۔ اگر آپ شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کے اصولوں سے اسپیسیفک اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس بنیاد پہ مکہ مکرمہ سے دور رہ کے لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور لبیک یا رسول اللہ کی بات، یہ شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ سیف علی خان پوچھتے ہیں، یہ کراچی سے ہیں، کہتے ہیں مجھے 13 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور اسموکنگ کی عادت پڑی ہوئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں جس سے مجھے یہ عادت ختم ہو جائے اور میں اس عادت کو چھوڑ دوں۔ بھائی سیف، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ لوگوں کو اس کی لت پڑ جاتی ہے، وہ غلطی میں آ جاتے ہیں، اور پھر اسموکنگ، یہ جو آپ تمباکو جلا کر منہ کے قریب آگ لگا کر پیتے ہیں، اس کا میڈیکلی بھی کتنا نقصان ہے آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ اس کو دیکھ لیں، میڈیکلی جتنا نقصان ہے اس کا، تو اس نقصان کے بارے میں ذرا آپ دیکھیں۔ یہ شیشے کا گلاس ہے، اس کو بند کریں اوپر سے اور یہاں تھوڑا دھواں رکھیں، ایک سگریٹ جلنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگا اور اس کا معاملہ کیا ہوگا اور اس کا نظارہ کیا ہوگا اور اس کی حالت کیا بن چکی ہوگی، یہ آپ کو نظر آ جانا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا اندر ہے، وہاں آپ آگ ڈال رہے ہیں، دھواں ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے سوچا؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حدیث پاک میں تیری جان کا تیرے اوپر حق موجود ہے۔ تو جب تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے تو اللہ پاک تو پوچھیں گے۔ یہ دوسرے لفظوں میں خودکشی کی تیاری ہے، اس لیے اس تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو ڈبیا آپ لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں وہ کوئی ہوتی ہے، کوئی گوڈ لیف کی ہے، اور پتہ نہیں کوئی ڈن ہل مینتھول کی ہے، اور انٹرنیشنل، اس طرح یہ نام سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ تو جو ادارہ موجود ہے جس کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے گی کہ آپ کے لیے مضر ہے یا آپ کے لیے مفید ہے، وہ اوپر لکھ کر لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے وجود بھی آپ اس کو لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی موت خرید رہے ہیں۔ اس سے بچ جائیے۔ اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ جو ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کثرت سے آپ پڑھتے رہیے، پانی پر پڑھ کے پھونک لیجیے، یا ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تعالی یہ عادت اللہ پاک آپ کو چھڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت والمراد کہتے ہیں نا، آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ بابا میں اس بری چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف وظیفہ بتا دیں، میں کہتا ہوں جب کھانا آپ کے سامنے ہو، روٹی ہے، اسی طرح سالن ہے، وہ چنگیر میں یا پلیٹ میں یا تشت میں یا ڈش میں رکھے ہوئے آپ کے سامنے آ گئے، اور آپ نے ادھر کو روٹی کو دیکھے، ادھر سالن کو دیکھے، ادھر سلاد ولاد کو دیکھ کے کہا اللہ میرے منہ میں آ جائے میں کسی مولوی صاحب سے وظیفہ پوچھ لوں۔ اس وقت آپ کسی وظیفہ پوچھنے آتے ہیں؟ جی نہیں، آپ نے اس وقت اپنے ہاتھ کو حرکت دینی ہے اور نوالا توڑنا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے۔ لال بی بی نے دھکا دیا گئی سمندر پار، وہ آپ نے فوراً کھا پی لینے۔ تو یہاں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں چاہیے، ادھر آپ سارے وظیفے لینے دینے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو صرف وظیفہ پر انحصار نہ کریں۔ بابا یہ بات یاد رکھیں، دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے، ورنہ آپ ایسے موقع پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے بھائی اپنے پیشنٹ کو آپ گھر لے جائیں، اسے دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ ان بری چیزوں سے بچ جائیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے ضمیر کی جھنجھوڑنے کے لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ محمد خرم ریاض سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمیں شریعت کے مطابق شادی کرنے اور شریعت کے مطابق میک اپ کرنے کے مسائل پر روشنی ڈال کے دے دیں تاکہ ہمارے لیے بہتری ہو۔ بھائی محمد خرم، شادی اور میک اپ
پہلے شادی کا پوچھ لو پھر میک اپ کا، یا پہلے میک اپ کا پوچھ لیں. چلو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ نے دونوں باتیں اس میں ڈال دی ہیں. شادی جو ہے نا اسلام میں 6 چیزوں کا نام ہے. 2 اس میں فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں. جو فرض ہیں پہلی چیز ہے آفر، دوسری ایکسیپٹ. آفر اور ایکسیپٹ کا معنی ایجاب اور قبول، رشتہ لینا اور دینے والی بات جو کرتے ہیں. اس میں دوسری چیز ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونا. آفر ایکسیپٹ، ایجاب و قبول اور 2 مسلمان گواہ ہونا، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے واجب. واجب کا معنی یہ ہے حق مہر واجب ہے. جو حق مہر طے ہو گیا وہ آپ نے حق مہر دینا ہے. جب حق مہر واجب ہے یہ آپ کے ذمہ ہے، وہ آپ آج دیں، کل دیں، پرسوں دیں، 10 سال بعد دیں، سال بعد دیں، آپ کے اوپر لازم ہے. اللہ نہ کرے خاوند فوت ہو گیا اور اس نے حق مہر نہ دی تو اس کے ترکے سے پہلے حق مہر نکالا جائے گا، جو بیوی کو دیا جائے گا بعد میں ترکے اور ورثاء کی تقسیم لازم ہے. اور 3 سنتیں. نمبر 1 خطبہ نکاح پڑھنا. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور چھوارے ہوتے تھے، یہ آپ علیہ السلام اس پر پھینک کے تقسیم فرما دیتے تھے لوگوں پر، ایسے بطور مزاح کے یوں ڈال دیں. یوں نہ ہو کہ ایسے جا کر کسی کے سر میں اور کسی کے آنکھ میں لگے اور آپ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب نے کہا تھا چھوارے بھکامڑے، یوں نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ دعوت ولیمہ ہے. شب زفاف کے بعد دعوت ولیمہ ہے. آج کل شب زفاف سے پہلے دعوت ولیمہ ہے. وہ دعوت ولیمہ مسنون نہیں ہے، یہ رات گزارنے کے بعد اگلے دن کا یہ شادی کا خوشی کے طور پہ، شادی کی خوشی کے طور پہ دعوت ولیمہ کیا جاتا ہے، تو یہ مسنون ہے. اس کے ساتھ جو میک اپ کے مسائل ہیں نا، تو میک اپ کے مسائل پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میک اپ کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں، حرام کے درجے تک ہیں. وہ کفار کے معاملات میں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. مثلا بنیادی طور پہ ایسا میک اپ کرنا جو کسی حرام اجزاء سے بنا ہوا، اس میں خنزیر کے بالوں کی آمیزش ہو، خنزیر کی چربی کی آمیزش ہو، پتہ نہیں کتے کی کوئی چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہوں، تو یہ جہاں کا برانڈ ہے نا ذرا وہاں پر نظر ڈال دیا کریں کہ کیا یہ کس ترتیب سے ہو کر آ رہا ہے، اس کو آپ کو دیکھ لینا چاہیے. اس کے ساتھ مسلمان ہے تو وہ میک اپ ایسا کرے جو میک اپ اس کی عبادت میں آڑے نہ آئے. آپ نے میک اپ تو کر لیا اور اب 2000 کا میک اپ آپ نے منہ دے تھپوا کے دیا، تو اس کے بعد آپ نے وضو تو کرنا نہیں ہے، نمازیں چلی گئی، تو یہ فائدہ اس میک اپ کا. اچھا آپ نے میک اپ کیا تو پھر باوضو رہنا بھی سیکھے. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ میک اپ کے معاملات میں نیل پالش جو ہے، نیل پالش کی ایک جھلی اوپر جم جاتی ہے جس کی وجہ سے وضو کا پانی اندر نہیں جاتا اور وہ وضو نہیں ہو سکتا، تو اس کا ریموور ساتھ رکھا کریں تاکہ وضو کے ٹائم پہ آپ اس کو دھو کر صاف کر کے وضو کر لیا کریں تاکہ آپ کا وضو ہو سکے. یا ان دنوں میں عورت نیل پالش استعمال کرے جن دنوں میں اس نے نماز نہیں پڑھنی، مخصوص ایام اس کے ڈیز آف دا مینسز چل رہے ہیں، تو ایام حیض میں ہی کر سکتی ہے اس نے، کہ نماز تو ہے نہیں سے، تو خصوصی پیکج ملا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف، قانون کی طرف سے. عام حالات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میک اپ کے معاملات میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بھویں کٹانا اور اس کے پتہ نہیں ایسے ایسے اور اس کو یہ کرنا اور وہ پتہ نہیں، مجھے تو اس بارے میں معلومات نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں بھویں شویں کٹا کے کوئی مسکارا شسکارا وہ لگا دیتے ہیں، بندے سے بندی، بندی سے پتہ نہیں کہاں سے کہا ہو جائے، تو اس کا تھوڑا خیال کیا کریں. اس طرح کی یہ کٹوانے جائز نہیں ہیں. میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ صبح ایک خاتون خانہ گئی اور جا کر کہہ آئی کہ ایک کیک بنا لیں اتنے کلو کا، اتنے پاؤنڈ کا، یہ سالگرہ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو اس نے آرڈر لکھ لیا ہے. وہ خاتون گئی، شام کو گئی ہے تو میک اپ وغیرہ حسابم کتابم کے ساتھ گئی ہے، تو دکاندار کو کہا کہ وہ کیک ہمارا موجود ہوگا ذرا وہ اٹھا دیں. دکاندار نے کہا جی جی صبح آپ کی امی جان آئی تھی اور وہ آرڈر دے گئی تھی، حالانکہ ہے یہی. تو میک اپ میں اس طرح کا بھی گزارا کیا کرے. اور بعض اوقات میک اپ اتنا کر کے عورتیں چلی جائیں نا، اور وہ میک اپ اگر شادی میں بارش کے اوپر اتر جائے تو بچے گود سے چھلانگ لگا کر بھاگ جائیں گے، بھئی ہماری امی کہاں ہیں. تو اس طرح کے میک اپ سے بچیں. باقی جو جائز حد تک میک اپ ہے آپ اس کو کریں، آپ کو شریعت کبھی نہیں روکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.